أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک روایت کی بنیاد پر آج شب شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. 13 جمادی الاولیٰ کی روایت کے اعتبار سے یعنی پیغمبر اسلام کی رحلت کے 75 دن تک زندہ رہیں. اس روایت کے مطابق کل کی جو تاریخ ہے، آج کی جو شب شہادت ہے، اور 95 دن کی روایت کے مطابق 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ روز شہادت جناب فاطمہ زہرا ہے. تو تھوڑی سی تلاوت کروں گا. اس میں آیت تطہیر کا بھی تذکرہ ہے جو اہم ترین فضیلت ہے جناب فاطمہ زہرا اور اہل بیت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ.
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھ محمد. معزز سامعین و عزاداران حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، یہ شب شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. مولانا طاہر صاحب نے اس مجلس کا حکم دیتے وقت یہ عرض کیا تھا کہ شہادت کی تاریخ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیجئے گا. تو ہو سکتا ہے ان کا مقصود یہی جتنا انہوں نے اشارہ کیا ہو وہی رہا ہو، لیکن میں مزید بی بی کے شہادت کے تاریخوں میں اختلاف اور اس اختلاف کے راز کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ جو ایک شبہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ کیا ضرورت ہے کہ ان شہادت کے ایام کو اتنا طول و تفصیل کے ساتھ برگزار کیا جائے، ایک کوئی تاریخ معین کر لی جائے اور پھر اسی میں مجلس ماتم اور جلوس کر کے کام چلا لیا جائے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف اس میں جتنا ہمارے درمیان پایا جاتا ہے تاریخ شہادت کا اختلاف اس سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے درمیان صرف 2 تاریخیں معروف ہیں. کون کون سی؟ 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانیہ. 3 جمادی الثانیہ 95 دن کے اعتبار سے اور 13 جمادی الاول جو ہے وہ 75 دن کے اعتبار سے. اور پھر یہاں پر اس اختلاف کو آ کر جو حل کرتے ہیں ایک من گھڑت کہانی کے ذریعے سے حل کیا جاتا ہے. وہ من گھڑت کہانی یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ چونکہ عربی زبان میں پہلے نقطہ وغیرہ نہیں تھا، لہٰذا جو ہے وہ نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے اسے وہ جو اسم لفظ 17 و 19، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے 9 اور 7 میں، یہ 9 اور 7 لکھنے کے اعتبار سے اگرچہ دونوں میں فرق ہے، 9 اور 7،
وہاں پہ تے جب بڑھ جائے گا تو تے کے لکھنے کا انداز سین کے شروع میں الگ رہتا ہے، لیکن اگر بالفرض مان بھی لیا جائے یہ وجہ کی لکھاوٹ بھی ایسے ہی تھی، اور نقطہ تو یہ بات صحیح ہے کہ نقطہ نہیں تھا، نقطے کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا، تو یہاں پر جواب سیدھے سیدھے یہ ہے کہ پھر 3 قول سے زیادہ کیوں پائے جاتے ہیں؟ اگر 9 اور 7 میں فرق ہوا ہے کہ ایک جگہ تے لگ گیا ایک جگہ سین لگ گیا ہے، تو پھر یہ اختلاف 2 ہی تاریخوں میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت کے سلسلے میں 21 قول ہیں، 21 قول آپ کی تاریخ شہادت کے سلسلے میں ہیں، جس کا سلسلہ جس کی ابتدا ہے 8 ربیع الثانی اور جس کی انتہا ہے 2 شوال۔ اختلاف کے اعتبار سے 21 قول ہیں۔ جب 21 قول ہو گئے تو صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 اور 9 کا خالی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بات جو ہے وہ اس سے آگے کی۔ بہت سے لوگ یہیں پر آ کے یہاں پریشان ہوتے ہیں کہ صرف وہ سمجھتے یہ ہیں کہ صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے، باقی ائمہ کے بھی شہادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن یہاں ایک خاص اختلاف پایا جاتا ہے، اور اتنا شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ 21 قول اور 21 قول کے درمیان 3 سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اب 3 جس اعتبار سے مشہور ہیں وہ ایک 40 دن یہ روایت ہے کہ پیغمبر کے 40 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے، دوسرے کے اعتبار سے 75 دن کے بعد، اور تیسرے کے اعتبار سے 95 دن کے بعد۔ تو 40 دن کے اعتبار سے یہ پڑھ رہا ہے 8 ربیع الثانی، 75 دن کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے 13 جمادی الاول، اور 95 دن کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے 3 جمادی الثانیہ۔ تو یہ 3 تاریخیں زیادہ مشہور ہیں، اور اگرچہ میں نے کتاب کا نام بھی یہاں پہ سارا ہمارے پاس موجود ہے کہ 40 دن کہ کن کن کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور 75 دن کن کن کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، کن روایات کی بنیاد پر کون سی تاریخ ہے، وہ ساری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ تفصیل پیش کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ 3 شیعہ مجامع میں معروف تاریخیں ہیں۔ البتہ ایک نقطہ یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ اگرچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت کے سلسلے میں 21 قول ہیں، یعنی اختلاف اتنا شدید ہے کہ 21 قول اس درمیان نکل کر آئے ہیں، لیکن انداز شہادت میں سب کے سب متفق ہیں، یعنی کس طرح شہید ہوئی ہیں بی بی، کس طرح دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اس انداز شہادت میں سب کے سب متفق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محکم ثبوت ہے دشمنان شہادت اور جو شہادت کا منکرین شہادت کے لیے کہ اتنے شدید اختلاف کے باوجود سب کے سب طریقے شہادت میں متفق ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ اختلاف جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف 2 تاریخوں میں، 2 تاریخیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، 21 میں سے 3 بہرحال 40 دن کے اعتبار سے بھی عربوں کے درمیان باقاعدہ مراسم اور پروگرام ہوتے ہیں، اور پھر یہ 2 تاریخیں زیادہ مشہور ہیں جن میں 3 بہت ہی زیادہ ہے۔ اگرچہ بعض علماء کو، آج میں ایک مقالے میں دیکھ رہا تھا، عراق کے ایک عالم دین ہیں، وہ اسی نظریے کے تحت کہ ایک تاریخ تحقیق کر کے بیان کر دی جائے سماج میں، تاکہ اسی تاریخ میں لوگ جلوس اور مجلس ماتم اور فاطمیہ کا پروگرام کریں، انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا۔ رات میں وہ اب اس زمانے میں ان کے جو بھی وہاں پہ روشنی کا انتظام رہا ہو، چراغ، لالٹین، بلب، جو بھی انتظام رہا ہو، وہ اپنا ایک کمرے میں تحقیق میں مصروف تھے، کچھ لکھ رہے تھے۔ اتنے میں ان کی مادر گرامی آتی ہیں، ان سے کہتی ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا ماں کچھ پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، کچھ تحقیق ہے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ کہا ہمیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ کہا کیا معلوم ہے آپ کو؟ کہا تم فاطمیہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ایک فکس کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا چونک کے کہ آپ کو کیسے پتہ؟ کہا ابھی میں سو رہی تھی
خواب میں بیوی آئیں اور وہ ہم سے کہتی ہیں تمہارے لڑکے کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بار بار ہماری مظلومیت کا تذکرہ کیا جائے. لہٰذا اسی وقت انہوں نے اپنی یہ تحقیق پھاڑ کر پھینک دیا. دیکھیں تاریخ کی شہادتوں میں یہ تسع اور سبع کا اختلاف تو بالکل یہ وجہ جو بیان کی جاتی بالکل ضعیف ہے. اس کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ جناب صدیقہ طاہرہ سماج کی کوئی ایسی کمزور اور ایسی جانبی فرد نہیں تھیں، ایسی غیر اہم فرد نہیں تھی کہ جن کی تاریخ میں لوگ اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتے کہ جس وقت ان کی تاریخ لکھی جا رہی تھی اس وقت وہ سبع اور تسع کو صحیح سے فکس نہ کر سکیں. یہ مسئلہ قابل قبول نہیں ہے. تو اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا اختلاف دوسرے اماموں کے سلسلے میں بھی ہے سوائے چند اماموں کے علاوہ سب کے سلسلے میں اختلاف ہے. حد یہ ہے کہ بعض اماموں کے سلسلے بعض جو ہے وہ اقوال امام حسین علیہ السلام کے سر کے سلسلے میں بھی پایا جاتا ہے اختلافی قول کہ امام کا سر کہاں دفن ہے. جناب زینب کی قبر کے سلسلے میں پایا جاتا ہے اختلاف، جناب زینب کی قبر کہاں ہے. اور جناب سیدہ سلام علیہ کی جب باری آتی ہے تو یہاں یہ اختلاف شدید پیدا ہو جاتا ہے. اس شدید اختلاف کے پیچھے دو وجہ ہیں، دو اسباب ہیں اس اختلاف کے پیچھے. پہلی وجہ اور پہلا سبب تو یہ ہے کہ دشمنان حضرت صدیقہ طاہرہ کی جو اقتدار میں تھے، جن کے پاس لاٹھی تھی، جن کے پاس زور تھا، ان کا منشا یہ تھا کہ بی بی کی تاریخ کے گوشے گوشے کو مخفی رکھا جائے. ایک ایک پہلو کو، چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بی بی کے سلسلے میں جتنی بھی تاریخ پائی جاتی ہے اسے چھپا کر رکھا جائے، اسے مخفی رکھا جائے. دوسری طرف ہمارے اماموں نے بھی یہ چاہا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تاریخ، مکمل تاریخ کو مخفی رکھا جائے. بالخصوص خود ائمہ کے علاوہ خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہماری تاریخ کنفرم ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے. ان کا بھی یہی ارادہ تھا، معصومین کی بھی یہی کوشش تھی کہ بی بی کے سلسلے کی تاریخ کو مخفی رکھا جائے، دنیا سے چھپا کر رکھا جائے دنیا سے. اس لیے کہ ہمیں دو چیزوں کی طرف ائمہ چاہتے تھے ہمارے ذہن دو چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. پہلی چیز تو یہ لیلۃ القدر ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہو گیا ہو کہ لیلۃ القدر کون والی تاریخ ہے، شب 19 ہے کہ شب 21 ہے کہ شب 23 ہے، تب آپ آئیے چلیے تلاش کیجئے جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے. نہ شب قدر کی تاریخ معین ہے، نہ جناب سیدہ سلام علیہا کی تاریخ شہادت معین کی جا سکتی ہے، اس لیے لیلۃ القدر ہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے ائمہ نے اور خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ نے چاہا کہ ہمارے متعلق جتنے نشانات ہیں، ہمارے متعلق جتنے اشارے ہیں، ان کو پردے میں رکھا جائے تاکہ بعد میں آنے والے محققین، بعد میں آنے والے مؤلفین، بعد میں آنے والے مصنفین، بعد میں آنے والے مقررین، یہ سب کے سب جس وقت ہماری تاریخ پڑھنے بیٹھیں اس وقت ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو، یہ کب پیدا ہوئیں، یہ کب شہید ہوئیں، ان کی قبر کہاں ہے. یہ ان کے سلسلے میں جب یہ ہماری تاریخ پڑھنے بیٹھیں گے تو ان مورخین کے ذہن میں، ان مطالعہ کرنے والوں کے ذہن میں، محققین کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوں گے، اور جب یہ سوالات پیدا ہوں گے تو ان سوالات کی جستجو میں وہ حق تک پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے جناب سیدہ سلام علیہ کے تذکرے کو بہت اہم تذکرہ مانا گیا ہے. علماء آج بھی علماء کی تاکید رہتی ہے بھرپور کہ اس تذکرے کو جتنا ممکن ہو عام کیا جا سکے، جتنا ممکن ہو اسے پھیلایا جائے. صرف بہت مؤثر، بہت مفید ہے. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے نہیں معلوم سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، بہرحال ایک تذکرہ کر رہا ہوں. جناب علامہ امینی کی ایک بار نشست ہوئی علماء اہل سنت کے ساتھ، ایک شیعہ عالم دین وہاں پر، یہی اور باقی سب کے سب اہل سنت کے علماء. ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ انسان جب پھنس جائے گا تو اسے کوئی نہ کوئی زیرکانہ راستہ اپنانا پڑے گا. ایک چیز
میرے ایک دوست نے کہا تھا اور میں نے بھی اسے تجربہ کیا ہے، یہ نسخہ دیکھیں مولانا لوگ ہر نسخہ بڑی آسانی سے نہیں بتاتے، پیسے لیتے ہیں تعویذ لکھنے کا، لیکن میں بڑے آسانی سے سارے نسخے آپ تک پہنچا دیتا ہوں چونکہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک نسخہ یہ ہے کہ صلوات محمد، جب بھی کوئی سخت ترین حالات پیش آئیں، سخت ترین منزل ہو، تو جناب زہرا سلام علیہا سے توسل کریں، اور جس بھی مشکل کا حل چاہ رہے ہوں یا جس بھی کام میں آپ کو مشکل ہو، جس جگہ مشکل ہو، وہاں یا زہرا کہہ کے ایک بار کام شروع کریں۔ تجربہ آپ کے حوالے ہے، تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ یا زہرا میں کیا اثر ہے۔ نعرہ سلوات۔ اب بالکل کھلی ہوئی بات ہے، اس لیے تجربے کی بات ہے، اس لیے نقل کر دے رہا ہوں۔ شب شہادت ہے، تھوڑا سا اگر 2-4 منٹ تاخیر ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار یہیں پہ ہم ہیلمٹ لگا کے بائک سے جا رہے تھے، اس کے باوجود ہم کو پولیس والوں نے روک لیا۔ اتفاق سے اس سے 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے ہمارا جو ہے انشورنس بھی سماپت ہو چکا تھا۔ روکا اس نے بڑے پیار سے، آئیے لائسنس اپنا دکھا دیجیے۔ لائسنس تو تھا ہمارے پاس، لیکن وہ ادھر سے ڈر ذہن میں سمائی۔ اس نے جیسے ہی کہا کہ اتر جائیے، آرام سے دکھا دیجیے، گاڑی سے اتر جائیے۔ ہم اترتے وقت ہم نے کہا یا زہرا، تبھی تک اس نے دیکھا ایک بار ہم کو، کہا کہ آپ جائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اور یہ تجربات ہیں، انسان جو ہے وہ کتابوں میں اس کی دلیل مت ڈھونڈے، اگر اس طرح سے تجربات کرے تو جناب علامہ امینی بہت بڑی مشکل تھی ان کے درمیان، غیروں کے درمیان، لہٰذا بی بی سے توسل کر کے کھڑے ہوئے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ ایسی گفتگو ہمیں کرنا ہے کہ جس سے ایسا نہ ہو کہ سب کے سب یہاں تو ہم اکیلے اب گھیر لیے جائیں گے، لہٰذا کھڑے ہوئے۔ جناب علامہ امینی نے ان کے سامنے ایک بات رکھا، کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا دختر رسول جس وقت دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، آپ نے کسی امام کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جس وقت، چونکہ اس حدیث کو تو وہ بھی مانتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتتن جاہلیہ۔ اچھا، یہ حدیث ہے بھی اتنی قیمتی کہ عبداللہ بن عمر کو بالکل حجاج جب حاکم بن کے آیا تب اس کو یاد آئی تھی، ہاں، اور اس سے پہلے ان کو یہ حدیث یاد ہی نہیں آئی۔ مولا کائنات کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کیا ہے، مولا کائنات کے بعد امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، ان کو کبھی یہ حدیث یاد نہیں آئی۔ حد یہ کہ انہوں نے مثلا یزید اور یزید کے باپ کی بھی بیعت نہیں کیا تھا، لیکن حجاج جیسے ہی حاکم بنا ہے ان کو فوراً یہ بیعت یاد آ گئی ہے اور یہ حدیث یاد آ گئی۔ تو چونکہ وہ سب مانتے، لہٰذا علامہ امینی نے کہا کہ یہ بتائیے آپ لوگ، بی بی جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو انہوں نے بیعت کیا تھا کسی امام کی یا نہیں کیا تھا؟ اور اگر کیا تھا تو کس کی کیا تھا؟ اچھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا، اس لیے کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام علیہ کی ذات بہرحال مسلمانوں کے درمیان مسلم تھی۔ اور اس منزل کی طرف میں ابھی مصائب کی منزل میں اشارہ کروں گا کہ سماج میں، اس معاشرے میں بہرحال ایک تقدس، ایک احترام جناب سیدہ سلام علیہ کے سلسلے میں تھا، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، مجال نہیں کہ یہ کہہ دیں کہ جناب سیدہ ایسی حالت میں دنیا سے گئیں کہ نعوذ باللہ جسے جاہلیت کی موت کہا جائے۔ اور اب ادھر سے پھنستے ہیں، بیعت کیا ہے تو کس کی بیعت کیا ہے؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ پہلے کی بیعت کیا، اس لیے کہ اگر بیعت کر لیا ہوتا تو یہ سارے بکھیڑے کس لیے تھے؟ تو اب پورے مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا، سب کے سب خاموش ہو گئے۔ علامہ امینی یہ کہہ کے وہاں پر بیٹھ گئے کہ جب آپ لوگوں کو جواب مل جائے تو ہمیں جواب بتا دیجئے گا، بس ہمارا اتنا سا سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ بیعت کیا یا نہیں کیا، اور اگر کیا تو کس کی بیعت کیا؟ تو یہ ایک سوال نہ جانے کتنے ذہنوں کو اس سوال نے کریدا ہوگا، جا کر تلاش کیا ہوگا، جستجو کیا ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ حق تک پہنچنے کے بعد چھپا لے گئے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔
تو یہ ذات جس کی شب شہادت ہے، جس کے سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ فضائل اتنے مسلم ہیں، مقامات اتنے مسلم ہیں کہ دشمن چاہتے ہوئے بھی، عناد رکھتے ہوئے بھی، اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ مظلومیت کا ایک پہلو سب سے بڑا جناب صدیقہ طاہرہ سلام علیہ کا یہ ہے کہ دنیا نے جناب سیدہ کو نہیں پہچانا۔ صرف دو وجہ ہیں اس کی، ایک تو یہ کہ آپ کے فضائل پر پردے ڈالے گئے، لہذا دنیا والوں تک پہنچے ہی نہیں۔ جو پہچان گئے تھے، جو جان گئے تھے، جن تک پہنچے تھے، انہوں نے سیاسی مفاد کے تحت، سیاسی مقاصد کے تحت ان کے فضائل کو پہنچانے نہیں دیا۔ لہذا دنیا جناب صدیقہ طاہرہ کی معرفت سے، جناب صدیقہ طاہرہ کی شناخت سے، جناب صدیقہ طاہرہ سے بالکل ناآشنا ہے۔ حد یہ ہے کہ خود فخر مریم ہے، فخر مریم کو لوگ نہیں جانتے اور جناب مریم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کی عقلوں پر حیرانی ہوتی ہے، مسلمانوں کے نظریات پر تعجب ہوتا ہے، مسلمانوں کے عناد پر غصہ آتا ہے اس بات کا کہ ایک مریم مقدس پوری دنیا میں مریم مقدس کے نام سے معروف ہو جائیں اور جو فخر مریم ہو اس کو لوگ نہ جانے، کس کی کمی ہے، کس کی حرکت ہے۔ لہذا یہ جو فخر مریم ہے، اس کے فضائل بعض مقامات پر اتنے مسلم ہیں کہ دشمن چاہتے ہوئے بھی نہیں چھپا سکا۔ لہذا یہی جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، حد یہ ہے کہ بخاری نے بہت سی چیزوں کو چھپایا۔ جو کتاب صحیح ہے زیر آسمان، سب سے صحیح قرآن کے بعد، اس کتاب میں بہت کچھ چھپایا، بہت کچھ چھپاتے ہوئے بھی اس حدیث کو اس نے نہیں معلوم، اس نے لکھا کہ اللہ میاں نے لکھوا دیا، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اس نے سوچا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، ہم بس اتنا لکھ دیں گے، اس کے بعد معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا کہ ہاں انہوں نے تعصب سے کام نہیں لیا، جناب صدیقہ طاہرہ کے بارے میں بھی ایک بات نقل کر دی۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ دلچسپی سے اس جملے کو نقل نہ کیا ہوگا، اس لیے کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ ہمارے بعد آلوسی جیسا مفسر پیدا ہوگا، ہمارے بعد آلوسی جیسا انسان پیدا ہوگا، آلوسی یہ مت سمجھے کہ کوئی شیعہ ہے، آلوسی کوئی بہت بڑا محب اہل بیت نہیں ہے، آلوسی کو بس اتنا سمجھ لیں، آلوسی ایک ایسا عالم دین ہے اہل سنت کے درمیان کہ جس کو وہابی اپنا سب کچھ مانتے ہیں، وہابیوں کا رہبر، وہابیوں کا لیڈر ہے، وہابیوں کا مقتدا اور پیشوا ہے، وہابیوں کا پیر ہے۔ یہ آلوسی، یہ اپنی کتاب، تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، روح المعانی میں ایک مقام پر مناسبت سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ذکر کی مناسبت سے وہاں پر آ کے بحث کرنے لگتا ہے کہ جناب مریم افضل ہیں یا جناب صدیقہ طاہرہ۔ مریم افضل ہے، چونکہ بہت سارے علماء، بے شمار علماء نے یہ کہ جناب مریم افضل ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے، نام ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جناب پروردگار عالم نے انہیں عالمین کے عورتوں کا سردار بنایا ہے، ان سے خطاب کیا ہے، وصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین کی منزل ہے جناب مریم کی، لہذا جناب فاطمہ زہرا کا تو تذکرہ ہی نہیں، کہیں نام ہی نہیں آیا ہے، کہیں پہ ان کا نام آیا ہی نہیں ہے، لہذا وہ افضل ہیں، جناب فاطمہ نعوذ باللہ افضل نہیں ہے۔ یہ مفسر ان کے مفسرین آلوسی یہاں آ کر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ حدیث پیغمبر سے نہ آئی ہوتی ہم تک کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اب تم لوگ خود ہی فیصلہ کر لو، کیا رسول افضل ہیں یا آدم افضل ہیں، رسول افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں، رسول افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں، رسول افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں۔ اگر تمہاری نظروں میں رسول افضل ہیں تو پھر یہ جو ان کا ٹکڑا ہے یہ بھی سب سے افضل ہے، اس لیے کہ صرف مریم ہی سے نہیں، مریم کو اگر نبی بھی مان لیا جائے، چونکہ بعض لوگ جناب مریم کی نبوت کے بھی قائل ہیں، چونکہ یہودیوں سے البتہ یہ نظریہ آیا، اہل سنت کے مفسرین، بعض لوگ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جناب مریم جو ہے وہ نبیہ تھیں، اور پھر اسی کے ذیل میں آتے ہیں کہ 7 عورتیں نبیہ تھیں، 7 عورتوں میں جناب مریم کا ایک تذکرہ، البتہ ہم لوگ نہیں مانتے، لیکن انہوں نے یہ صاف جملہ لکھا ہے جناب آلوسی نے
کہ اگر جناب مریم نبی بھی ہیں پھر بھی فاطمہ نبی نہ ہوتے ہوئے بھی مریم سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ نبی کا ٹکڑا ہے، اور یہی نہیں بلکہ من الاولین الی الآخرین، اولین سے لے کر آخرین تک سب سے افضل ہستی بعد پیغمبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ جو ایام عزا آئے ہیں جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کہ ان ایام میں ایک نقطے کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بہت سرسری انداز میں، بہت سرسری طور پر، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام علیہ کے سلسلے میں جو یہ عزا کے ایام منائے جاتے ہیں تو ان میں توجہ دینا ہے ہمیں ایک بات پر، وہ یہ کہ جناب سیدہ سلام علیہ کی زندگی میں دو رخ پائے جاتے ہیں، ایک رخ آپ کی مظلومیت کا ہے، ایک رخ آپ کی محبوبیت کا ہے، ایک مظلومیت کا رخ اور ایک محبوبیت کا رخ۔ دیکھیں جہاں پر ہم ایسے پروگرام کر رہے ہیں جہاں پر جناب سیدہ سلام علیہ کی عزاداری برپا کی جا رہی ہے، وہاں پر ہماری سب سے زیادہ توجہ اس بات پر لگائی جا رہی ہے، سب سے زیادہ توجہ ہم اس بات پر دے رہے ہیں، اگر پبلسٹی ہدف نہ ہو تو پبلسٹی کے بعد پہلا نمبر تو پبلسٹی کا آ گیا ہے۔ اور میں نے جس زمانے میں یہ عزائے فاطمیہ کا سلسلہ ہندوستان میں زور و شور پہ شروع ہوا تھا، اسی موقع پہ کہا تھا کہ دیکھو مومنوں، عزاداروں، سیدہ کے چاہنے والوں، اس پروگرام کو پبلسٹی کے حوالے مت کرنا، شہرت کے حوالے نہ کرنا، اس لیے کہ جس دن تمہارا مقصد یہ ہو گیا کہ ہمارا پروگرام بہت اچھا ہونا چاہیے، اس دن اس پروگرام کا ہدف ختم ہو جائے گا۔ لہذا پہلا کام اگر یہ مقصد نہ ہو تو دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے جناب سیدہ سلام علیہ کی مظلومیت کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جناب سیدہ سلام علیہ کی زندگی میں یہ مظلومیت کا پہلو یہ بھی بہت دردناک ہے، بہت شدید ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے ذریعے سے آج بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے، آج بھی شیعہ اپنی حقانیت کو دوسروں پر ثابت کر سکتے ہیں۔ لہذا مظلومیت کا پہلو بیان ہونا چاہیے، اس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شیعوں کی مظلومیت کے لیے ایک پرچم نصرت و فتح ہے فاطمیہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ فاطمیہ اور جناب سیدہ کی مظلومیت کا پہلو تو ایک ایسی سرزمین ہے جس میں سے ایک انچ ہم دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے، ہم ایک قدم بھی اس میدان میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مظلومیت کو بیان بھی ہونا چاہیے، مظلومیت کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ پہلو بہت ہی قوی ہے۔ لیکن ایک اور پہلو کہ جس پر توجہ نہیں دی جاتی یا دی جاتی ہے، جس طریقے سے میں نے اس گزشتہ مجلس میں مثال دیا تھا، دی جاتی ہے لیکن اس انداز سے نہیں دی جاتی کہ جناب سیدہ سلام علیہ کی محبوبیت لوگوں کے درمیان بڑھے۔ جہاں مظلومیت کا پہنچانا ضروری ہے، وہیں جناب سیدہ سلام علیہ کی محبوبیت کا لوگوں کے دلوں میں قوی کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس محبوبیت کی حقیقت کو سمجھیں، محبوبیت ایک ایسی حقیقت ہے، بالخصوص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت، کہ اگر یہ ہمارے دلوں میں قوی ہو جائے، ہمارے دلوں میں یہ مضبوط ہو جائے، یہ محبت قوی ہو جائے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے یا یہ لوگ کہیں کہ اب تم چونکہ تمہاری محبت مکمل ہو گئی ہے اب تم معرفت حاصل کرو، تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے اب تم عمل کی طرف آگے بڑھو۔ فرق پہچانیے گا، میں جس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کی دنیا میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، محبت ہماری بالکل مکمل ہو چکی ہے، محبت ہماری بہت قوی ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھیے گا عزیزو، آج اگر سماج کی اصلاح کرنا ہو، سماج کی اصلاح کرنا ہو، معاشرے کی اصلاح کرنا ہو، قوم کی اصلاح کرنا ہو، تو اس کا ایک سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص جناب سیدہ سلام علیہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت چاہتے ہیں،
بہت چاہتے ہوتے نہیں ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ. یہی چیز اگر بہت زیادہ جس دن ہو جائے گی، اس دن پھر یہ نہیں رہے گا کہ یہ محبت کرنے والا ہے یا عمل کرنے والا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی کس کے ذریعے سے؟ رعب کے ذریعے سے. نصرہ بالرعب، نصرہ بالرعب. اپنے حبیب کی پروردگار عالم نے نصرت کی ہے رعب کے ذریعے سے، دبدبہ کے ذریعے سے. ورنہ جہاں پر مثلاً تعداد کے اعتبار سے بالکل کم ہو مسلمان، کوئی برابری نہ ہو تعداد کے اعتبار سے، نہ اسلحوں کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے برابر نہ ہو، اور وہاں پہ دشمن ان کو دیکھ کر پسینہ چھوڑ دے، یہ کیسے ہوا کہ تعداد کم ہے، اس کے باوجود ادھر دشمن کی حالت خراب ہو چکی ہے، ادھر اسلحے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، تیر انداز نہیں ہے، تیر نہیں پائے جاتے، کمان نہیں پائے جاتے، تلواریں کم تعداد میں ہیں، اس کے باوجود دشمن ڈرا ہوا ہے. یہ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے چاہنے والوں کے لیے ایک انتظام یہ کیا کہ جب یہ لشکر اسلام چلتا تھا تو رعب ان کے آگے آگے چلتا تھا، دشمن ان کو دیکھ کر. اور پروردگار عالم کا یہ انتظام ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے لیے بھی ہے کہ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جہاں بھی ان کے چاہنے والے، جہاں بھی ان کی فوج جائے گی، رعب ان کے آگے آگے ہوگا. جہاں سنیں گے لوگ کہ مثلا اب وہ امام مہدی کی فوج آ رہی ہے، امام مہدی کا لشکر آ رہا ہے، لوگ پسینہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی. وہاں بھی اس نے پہلی منزل پر بھی رعب کے ذریعے سے اپنے حبیب کی مدد کی، اور ادھر سے اپنے آخری نمائندے کی بھی مدد رعب کے ذریعے سے کرے گا. تو رعب کیسے پیدا ہوا دشمنوں کے اندر؟ رعب کیسے پیدا ہوا؟ خدا بند کریم نے کوئی وہاں سے معجزہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے رعب پیدا ہوا؟ ہر جگہ ہم منتظر جو بیٹھے رہتے ہیں خدائی انتظام پر، یہاں پر ہمیں تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ پروردگار عالم دیکھیں انسانوں کے ساتھ وہ کبھی بھی غیر جانبدارانہ عمل نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ نہیں، وہ پروردگار تو اتنا کریم ہے. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار یہ نہیں ماننے والا ہے فرعون، اس کا کھانا پانی اب روک دے. پروردگار نے کہا یہ کام تو ہم سے نہیں ہو سکتا. وہ پروردگار اتنا غیر جانبدارانہ عمل کرتا ہے. وہ پروردگار ادھر مسلمانوں کو روک دے رہا ہے، ادھر امام مہدی کے فوج کو روک دے رہا ہے. کیوں روک دے رہا ہے؟ روب کس لیے پیدا ہوا؟ شجاعت، ان مسلمانوں کی شجاعت کی وجہ سے، مسلمانوں کی بہادری کی وجہ سے. اس لیے کہ اس وقت یہ لوگ آگے آگے نہیں رہتے تھے، ورنہ دشمن دیکھ کے پہلے ہی جو ہے ہمت باندھ لیتا کہ یہ آگے آ رہے ہیں. اس وقت جو آگے ہوتے تھے ان کے اندر شجاعت پائی جاتی تھی، بہادری پائی جاتی تھی. اور بہادری کا تعلق کہاں سے ہے؟ بہادری کا تعلق کہاں سے ہے؟ جب دل میں محبت مستحکم ہو. اگر محبت دل میں مستحکم نہ ہو تو نہ وہ بہادری پیدا ہوگی، نہ وہ شجاعت پیدا ہوگی، نہ وہ جذبہ پیدا ہوگا. مسلمان پہلے کے مسلمانوں میں بھی چونکہ پیغمبر کی محبت قوی تھی، پیغمبر کی محبت مضبوط تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں ایک ایسی شجاعت پیدا ہو گئی تھی جس کی شجاعت کو دیکھ کر دشمن کانپ جاتا تھا، دشمن لرز اٹھتا تھا. ہمارے اور آپ کے آخری امام کے چاہنے والوں کے دلوں میں اپنے امام کی محبت اتنی زیادہ قوی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کو فکر نہ ہوگی کہ ہم ماریں گے یا مریں گے. جب محبت اتنا قوی ہو جائے، جب محبت اتنا مضبوط ہو جائے دلوں میں، تو پھر انسان کے اندر رعب پیدا ہوتا ہے. انسان یعنی مطلب یہ ہے کہ دل میں جب محبت قوت پیدا ہو جاتی، محبت قوی ہو جاتی ہے، تو پھر اب انسان خود بخود نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے، خود بخود عمل کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اب آپ اسی مجمع میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جائے اور اس کو کنپٹی پہ گن رکھ کے کہا جائے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیجئے. ہاں کوئی رکھے گا؟
ہاں یہ واقعی میں اگر یہاں پہ آنے والے سب کے سب محبت، یہاں پہ محبت ہے حسین ابن علی کی، قوی نہیں، میں نے کہا کہ محبت ہے، تو وہ کہے گا کہ آج چاہے ہمارا آخری دن ہو یہ کام تو نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اپنے لڑکے کا کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی سے محبت جو ہے یہ انہیں روک رہی ہے کہ دیکھو سب کچھ کر لینا، مر جانا، جان دے دینا، لیکن اپنے بچے کا نام یزید نہ رکھنا، یہ کون سی طاقت ہے جو اسے روک رہی ہے بچے کا نام یزید رکھنے سے؟ یہ وہی حسین کی محبت ہے، حسین کی محبت کی طاقت ہے جو اسے روک رہی ہے۔ اب اگر ہم اسی محبت کو اپنے دلوں میں قوی کر لیں تو جس طریقے سے حسین کی محبت ہمیں یزید جیسا منحوس نام رکھنے سے روک دیتی ہے، اگر یہ محبت اور ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو یزید جیسا عمل کرنے سے بھی یہ محبت روک سکتی ہے۔ اے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، سماج میں اصلی حصہ مرد ہے سماج کا یا عورت ہے؟ مرد کو اگر سماج کا آدھا حصہ کہا گیا ہے تو عورت کو سماج کا پورا حصہ کہا گیا ہے، عورت کو سماج کا مکمل حصہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ تربیت اسی کے ذریعے ہونی ہے۔ اور اگر جس کی تربیت پر اسلام زور دے رہا ہے، رہبران اسلام زور دے رہے ہیں، ائمہ طاہرین زور دے رہے ہیں، اگر اسی مخلوق کی جس کو اگر لوگ اسے معاشرے کا آدھا حصہ سمجھے تو سمجھیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ عورت وہ مخلوق ہے جو سماج کا آدھا نہیں بلکہ اسے سماج کا پورا حصہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سماج کی تربیت اسی کے اوپر نربھر ہے، سماج کی تربیت اسی پر موقوف ہے، سماج کی تربیت اسی کے ذریعے ہونی ہے۔ اب اگر اسی کے دل میں جناب صدیقہ طاہرہ کی محبت قوی ہو جائے، اسی کے دل میں جناب سیدہ کی محبت قوی ہو جائے، جب یہ محبت قوی ہوگی یہ محبت کی قوت اسے برائی کی طرف جانے سے روکے گی، اچھائیوں کی طرف وادار کرے گی۔ اسی لیے اب یہ فارمولہ بھول جائیے کہ محبت پیدا کرو تاکہ معرفت حاصل ہو، نہیں عزیزو، محبت اگر انسان کے اندر قوی ہوتی جائے گی تو اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ محبت کرنے والا ہے یہ عمل کرنے والا ہے، جیسے ہی انسان کے دل میں محبت پیدا ہوگی خود بخود انسان عمل کی دنیا کی طرف آگے بڑھتا جائے گا۔ اے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ لہذا ہمارے لیے ہمارے درمیان اب یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں ہر روز ہر دن اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے، کون سا ایسا راستہ اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی جائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں شدید ہوتی جائے۔ اور اس کے لیے بہرحال خدا بند کریم نے یہ انتظام کیا ہے، ایک فاطمیہ نہیں، دو فاطمیہ نہیں، تین فاطمیہ تمہارے سامنے آئے گا، تین تاریخیں آئیں گی، اور انہیں بلکہ علماء اور اسے وسیع کر دیں گے، اسے اور وسعت دے کر ایک پورے ہفتے اور پورے مہینے میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ پروگرام، یہ عزا کے ایام اگر ان میں جناب صدیقہ طاہرہ کی محبوبیت کے حوالے سے گفتگو کیا جائے، اور محبوبیت اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان آپ کے وہ ناب فضائل کہ جس کو سننے کے بعد انسان فخر کرنے لگے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی، بہرحال چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس 5 منٹ مصائب اور زحمت ختم۔ شب شہادت ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم دل سے اگر محبت کرتے ہیں کسی فرد سے تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر ستم ہو، اسی وقت ہمیں تکلیف ہوگی۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو جناب سیدہ سلام اللہ سے چاہنے والے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر یہ مظالم نہ بھی ہوتے تو آپ کے گزر جانے کی بڑی تکلیف رہتی، بڑا درد ہوتا، اس لیے کہ جب یہ اسلام شریعت کے پیشواؤں نے
یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا خلا اور ایک ایسی خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی. تو ایک عالم کا جانا نہیں تھا جناب سیدہ کا. جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، کون ہے؟ جناب سیدہ کا رخصت ہونا کتنا بڑا عالم اسلام کے لیے خلا تھا، کتنا عظیم نقصان سہا ہے عالم اسلام نے جناب سیدہ کے دنیا کے جانے سے. یہ اگر آپ جناب سیدہ سلام علیہ کی تاریخ پڑھیں تو واقعی میں انسان کانپ جاتا ہے کہ یہ کون سی ہستی تھی جس کے لیے خالق کائنات نے کائنات کو بنایا، جس کی وجہ سے خالق کائنات نے عزت عطا کی، جس کی وجہ سے خالق کائنات نے لوگوں کو شرف عطا کیا. اس خاتون کے ساتھ، اس مقدس ہستی کے ساتھ ایسی تو میں نے شروع میں اشارہ کیا نا کہ آخری منزل پر میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک تقدس بہرحال تھا. لہٰذا جناب سلیم بن قیس جب واپس آئے ہیں، مدینے میں نہیں تھے جناب سیدہ سلام علیہ کی شہادت کے موقع پر، واپس آئے مدینے میں، انہوں نے شور غل دیکھا، ادھر ادھر لوگ باتیں کر رہے ہیں، بھیڑ اکٹھا ہے. آپ پہنچے تو چونک جاتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے. معلوم ہوا کہ لوگوں نے علی کے گھر پہ حملہ کیا تھا. تو یہ تعجب سے پوچھتے ہیں لوگوں نے علی کے گھر پہ حملہ کر دیا؟ تو ان سے بتایا گیا کہ صرف حملہ ہی نہیں کیا، دروازے میں آگ لگا دی گئی، دروازے میں آگ لگا کر دروازہ گرا کر لوگ اندر داخل ہو گئے. تو جیسے ہی جناب سلیم بن قیس نے اتنا سنا تو سر کو پیٹنے لگے، بیٹھ جاتے ہیں زمین پر کہ سیدہ کے گھر میں مسلمان بے اجازت داخل ہو گئے، فاطمہ کے گھر میں مسلمان بے اجازت داخل ہو گئے. تب لوگوں نے، بتانے والوں نے بتایا کہا صرف اتنے پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے سلیم، یہاں پر اور آگے ستم یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ جو زخمی ہو چکی تھی ان کے شکم مبارک پر وار کر کے حملہ کر کے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ کس طرح حملہ کیا گیا، میں بہت صاف صفائی سے گزر جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ زبان ساتھ نہیں دیتی ایسے موقع پر، کہ بی بی کے شکم پر وار کر کے محسن کو شہید کر دیا. تو اب جناب سلیم کے تعجب کے یارہ ناراض سر و سینہ پیٹنے لگے، خاک پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نہیں جانتے ہو یہ کون سی خاتون ہے، تم اس در کی عظمت سے واقف نہیں ہو. عزیزو، اس مقدس ہستی کے ساتھ ایسی بے حرمتی اور اس منزل، یہ منزل ہے مظلومیت کی. کہ ایک مرحلہ جو آپ کی شہادت کا ہے، چونکہ شب شہادت ہے، میں سنگینی کو آپ جناب سیدہ کی شہادت کی سنگینی کو آپ تک محسوس کرانا چاہتا ہوں آپ کو. عزیزو، مولا کائنات کے بارے میں آج ہی میں بہار الانوار میں یہ روایت دیکھ رہا تھا، جناب سیدہ سلام علیہ کی شہادت سے ایک روز قبل، شاید ہو سکتا ہے یہ آج کے دن کا کوئی حصہ رہا ہو، آج کے دن کی کوئی گھڑی رہی ہو. مولا متقیان باہر تھے اور جب باہر سے آ رہے ہیں گھر کی طرف، جیسے ہی گلی سے مڑے ہیں کہ دیکھا دو کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں. علی کو دیکھ کر جیسے ان کے چہرے بدلنے لگے، چہرے کا رنگ بدل گیا. مولا کائنات نے کنیزوں کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں مل خبر، بات کیا ہے، کوئی بات ہے کیا؟ ایک بار پھر سے آواز دیتی علی سیدہ سے ملنا چاہتے ہو تو جلدی اب یہ روایت کا جملہ فتقدم علی مسرعا، علی بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے، علی سے سن کے یہ رکا نہیں گیا. فتقدم علی مسرعا، علی جب پہنچے ہیں حجرے میں جہاں پہ جناب سیدہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے، علی پہنچے ہیں. اب یہاں پہ روایت کا فقرہ یہ ہے، علی نے اپنا ماما اتار کے پھینکا زمین پر، اپنی رضا زمین پر گرا دی اور ایک بار سیدہ کے سرانے بیٹھ گئے، سیدہ کے سر کو گود میں لے لیا. اب علی سیدہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آواز دیتے فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. جب کوئی جواب نہ آیا تو علی ایک بار کہ کلمینی یا فاطمہ. کلمینی یا فاطمہ. فاطمہ اب یہاں پہ شاعر کی زبان حال میں صرف ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں. ایک شاعر کی زبان حال ہے، فارسی زبان کا شاعر ہے، وہ کہتا فاطمہ کچھ تو بولو، کچھ تو بولو، اگر تم نے بات نہ کیا تو علی مر جائے گا. کلمینی یا فاطمہ، فاطمہ کچھ بولو. جواب بھی جناب سیدہ نے کچھ نہ کہا، کوئی جواب نہ دیا. تو ایک بار علی ابن ابی
طالب کہتے ہیں علی فاطمہ شناخت، علی کہتے ہیں فاطمہ کلمینی کلمینی فاطمہ، یہ تمہارا ابن ہم تم سے بات کر رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ تاریخ کہتی روایت کا فقرہ ہے کہ فاطمہ نے آنکھ کھول کے ایک بار علی کو دیکھا، فبکت و بکا، فاطمہ نے بھی گریہ کیا۔ علی نے بھی گریہ کیا۔ اب یہی سے وصیتوں کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن اب ایک اور آخری منزل ہے عزیزو، دنیا سے فاطمہ گزر جاتی ہے، علی غسل و کفن دے چکے ہیں، علی کو معلوم ہو چکا ہے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ بچوں کو آواز دینے سے پہلے کہ بچے اپنی ماں سے رخصت ہو جائیں، تاریخ لکھتی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں علی بہت دیر تک کھڑے کچھ سوچتے رہے، لیکن تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ علی کیا سوچ رہے تھے۔ عجب نہیں، علی اسی لیے بہت دیر تک سوچ کر کھڑے رہے، سوچتے رہے کہ ارے میں نبی کو کیا جواب دوں گا۔ اب فاطمہ کو قبر پہ پہنچانے کی باری ہے، کہیں نبی یہ نہ کہہ دے علی میں نے تو تمہیں یہ سلامت کے ساتھ امانت دی تھی، میں نے تمہیں یہ امانت دی تھی، امانت صحیح و سالم تھی، فاطمہ کی پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی۔ علی تم لائے ہو تو فاطمہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا